ہر مکان کے اندر دو عیب ہے. پہلا عیب یہ ہے، چاہے آپ لال قلعہ بنا لیجئے، چاہے آپ تاج محل بنا لیجئے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے. پہلا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا. دیکھیے پردادا نے مکان بنایا تھا، ایسا لگ رہا کہ مقبرہ بن رہا ہے، آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھک کر کے جانا پڑتا. پوتے نے ہٹا کر کے پھینک دیا، شیش محل بنا رہا. اس لیے اپنے لیے تو مکان بنائیے، پوتے کے لیے مت مکان بنائیے، چونکہ پوتا آپ کے مکان کو پسند نہیں کرے گا، وہ مکان خراب ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا. دوسرا عیب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کتنا ہی پیسہ آپ مکان میں لگائیے، کمر توڑ پیسہ لگائیے، لیکن جانتے ہیں مکان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا یا مکان آپ کو چھوڑ دے گا. دوسرا عیب ہے، مکان بنانا ہے تو پہلے پیسہ وہاں بھیج دیجئے، مرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگے گا. آدمی مکان 4 مقصد سے بناتا ہے، 3 مقصد تو غلط ہے، 1 مقصد صحیح ہے. 3 مقصد صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے. پہلا مقصد کیا ہے؟ مکان بنائیں گے سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، یہ مقصد صحیح ہے. مکان بنایا ہے سردی گرمی سے بچ جائیں گے، یہ مقصد بھی صحیح ہے. مکان بنایا ہے دل کو سکون ملے گا، دل سے تکلیف نکل جائے گی، یہ مقصد بھی صحیح ہے. مکان بنایا ہے کہ دوسرا تعریف کرے، مکان بنانے پر بھی گنہگار ہوگا. ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے. جتنا خوبصورت مکان آپ بنا لیجئے، خدا کے واسطے اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا. دنیا کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو مکان میں لگتا ہے. مکان میں آپ زیادہ پیسہ مت لگائیے، گارا مٹی میں جو پیسہ چلا گیا وہ پانی میں چلا گیا. تجارت میں پیسہ لگاتے تو مال کو کھینچتا، پیسے کو کھینچتا. آپ نے مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا. دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف انسان آپ ہیں، آپ کا پیسہ برباد ہو گیا. ضرورت سے زیادہ پیسہ مکان میں مت لگائیے. اللہ کے رسول کی زبان نے کہا ہے وہ بہت برا پیسہ ہے جو مکان میں لگ جاتا ہے. تجارت میں لگتا تو بہت اچھا پیسہ ہوتا، پیسے کو کھینچتا. انشاءاللہ لون لے کر کے مکان بنائیں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے. انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر، مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اب انصاف سے بتائیے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں. یہ 2020 کا میچ دیکھ رہے ہیں، 50 ادھر ہیں 50 ادھر ہیں. دھیان سے سنیے گا، آپ جس حال میں بھی سن رہے ہیں آپ میرا دل خوش کر رہے ہیں. دایاں بایاں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ دماغ سے سن رہے ہیں کہ نہیں، پیغام کی حفاظت کر رہے ہیں یا پیغام کو ضائع کر رہے ہیں. آپ جس حال میں بھی سننے بہت اچھا سننے. میں آپ کی جگہ بیٹھتا، اچانک میں مجھ سے سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جس طرح بھی سننے بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہو، میری دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے. چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں.
سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے استرا چلائے گی، اور شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی رہے گی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا، دھیان سے سنیے گا، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا۔ چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر جل جاتا، پھوکا ہو جاتا ہے، دانا نکل آتا، آولا نکل آتا۔ لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، پھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا، اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں ہندوستان تو تسبیح دیتے ہیں، یہ تو فرق ہی، ٹارچ دیتے ہیں، یہ ٹارچ بڑی اچھی ہے، اس کو رکھ لیجئے، تسبیح دیتے ہیں، رکھ لیجئے۔ تو آدمی دیکھتا ہے، یوں دیکھتا ہے، یار مدینہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، چائنا لکھا ہوا ہے، میڈ ان چائنا، تیری کے، یہ کہہ رہے ہیں تسبیح مدینہ کی ہے لیکن چائنا کی بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت گنگوہی، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کوئی لے کر کے آیا تسبیح، اس میں لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، کہ چائنا کی تسبیح ہے یہ، لیکن لیتے ہی ہونٹ سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، ہونٹ سے چومتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے، مدینہ کو کہا جا رہا ہے۔ کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ اس کو بنایا گیا چائنا میں، چائنا سے یہ تسبیح بن کر کے مدینہ گئی، لیکن میں اس کو ہونٹوں سے اس لیے چوم رہا ہوں، آنکھوں سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق تھے، دعا فرمائیے اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے پوری زندگی میں اللہ سے 3 دعا مانگی، 2 دعا قبول ہو گئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا حضرت پوری زندگی میں اتنا بڑا محدث حضرت خلیل احمد سہارنپوری، اتنا بڑا محدث، کیا دعا مانگی جو قبول ہو گئی، کیا دعا مانگی جو قبول نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری 2 دعا قبول ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ عرب میں اسلامی حکومت ہو، حکومت ہو گئی۔ میں نے دعا مانگی میری حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود نام ہے، مکمل ہو جائے، اللہ نے مکمل کرا دیا۔ اب ایک آخری دعا ہے، وہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کہ حضرت وہ کیا دعا ہے؟ کہ دعا یہ ہے میں پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں، اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ جب فضائل اعمال مسجد میں دیکھتے ہیں اس کو ادب سے اٹھایا کیجئے، آنکھوں سے لگایا کیجئے، ہونٹوں سے چوما کیجئے۔ بہت بڑے عاشق رسول کی کتاب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں اردو زبان میں چھپنے والی کتاب، مختلف زبان میں چھپنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو فضائل اعمال ہے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، ان کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں ایسے عام تام کر دیا۔ اس عاشق کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کتاب پر اگر دھول پڑی ہوئی رہے اس کو صاف کیجئے، اس کو مٹائیے، ہونٹوں سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مدینہ آتے تھے ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ آئے تو چٹائی بچھائی گئی، کھجور کی چٹائی ہے، مدینے کی کھجور ہے، اس کی بنی ہوئی چٹائی ہے، وہ بچھائی گئی۔ حضرت اس میں بیٹھ جائیے،
کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں جا کر اس چٹائی پر بیٹھوں گا لیکن مدینے پر چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا، مدینے میں چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ میں مدینے کا کتا ہوں، میرے لیے مدینے کی زمین ہی مناسب ہے۔ اتنے بڑے عاشق کی وہ کتاب ہے، بہت ادب سے اٹھائیے گا، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں۔ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ ادھر کی ہوا جو ادھر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر کی ہوا جو ادھر آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم نے حضرت نانوتوی سے مذاق کیا، حضور آپ تو کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ، مدینے سے آنے والی ہوا گرم، ہندوستان سے جانے والی ہوا ٹھنڈی، بات کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے ایسا جواب دیا کہ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ حضرت نانوتوی کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ مارے خوشی میں جاتی ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔